اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم. سنن الہی میں سے سنت اطاعت موضوع گفتگو ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو طرق، ضابطے اور اصول مقرر فرمائے ہیں، ان سب کی تکمیل قانون اطاعت کے ذریعے یقینی بنائی ہے. قانون اطاعت تمام الہی قوانین کے نفاذ اور عملی ہونے کی تضمین ہے و ضمانت ہے، اور اس قانون کے ذریعے باقی تمام قوانین کو خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے یقینی قرار دیا ہے، اس طرح سے کہ اگر قانون اطاعت عملی ہو جائے، تمام قوانین دین، تمام دین الہی عملی ہو جاتا ہے، اور اگر قانون اطاعت و ضابطۂ اطاعت ترک ہو جائے، یہ مساوی ہے تمام دین کے ترک ہونے کے اور ترک کرنے کے. دین کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو اصول قوانین مقرر فرمائے ہیں، انہیں عملی کرنے کے لیے خود قانون ہی کے اندر چارہ جوئی کی گئی ہے. ہر چند یہ صورت بھی مد نظر ہے کہ انسان صاحب اختیار ہونے کی بنا پر انسان صاحب اختیار ہے و ارادہ ہے. ارادہ و اختیار کا مالک ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان چاہے اپنے ارادے سے ان الہی قوانین کو اپنا لے، ان پر عمل کرے، اور چاہے تو انہیں ترک کر دے، انسان چھوڑ دے ان کو. ارادہ و اختیار اسی حقیقت کا نام ہے. فعل و ترک دونوں کے اوپر انسان کو قدرت حاصل ہو. اگر کسی کام کے کرنے پر اختیار ہو اور ترک کرنے پر نہ ہو، اسے اختیار نہیں کہتے، جبر ہے. اور اس کے الٹ اگر کسی چیز کے ترک پر مقدور ہو انسان،
وہ ترک یا قادر ہو انسان لیکن اس کا فعل مقدور نہ ہو، یہ بھی اختیار نہیں ہے بلکہ جبر ہے۔ اختیار فعل اور ترک انجام دینا اور چھوڑ دینا دونوں کے یکساں مقدور ہونے کا نام ہے، دونوں کے مقدوریت کے مساوی ہونے کا نام ہے۔ چونکہ انسان اپنی خلقت میں، اپنی پیدائش میں اور بناوٹ میں اس طرح سے خلق کیا گیا ہے کہ دیگر مخلوقات کے علاوہ انسان، دوسری مخلوقات کے بجائے انسان کو فقط یہ خصوصیت عطا ہوئی ہے ارادہ و اختیار کی۔ ارادہ و اختیار کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شے کا انجام دینا اور اسے چھوڑ دینا، انجام نہ دینا، اس کی مقابل ضد حالت، دونوں پر انسان کی یکساں قدرت ہے، یکساں طاقت ہے۔ اطاعت کا مطلب چونکہ امر کی بجا آوری ہے، فرمان جس کو فرمان دینے کا حق ہے، جواز ہے فرمان دینے کا انسان کے لیے، اس کا فرمان بجا لانا اطاعت ہے، اور انسان اختیار رکھتا ہے یہ فرمان بجا لائے یا اس فرمان کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ یہ دونوں حالتیں انسان کے لیے مقدور ہوں، ممکن ہوں، اس سے انسان کا اختیار ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس امر کو ہر صورت میں بجا لانا ممکن ہو لیکن ترک کرنا ناممکن ہو، اسے جبر یا مشابہ جبر کہیں گے ہم۔ دونوں صورتیں باہم مقدور ہوں تو اختیار رکھتا ہے انسان، اور اطاعت انسان کے اختیار کے مطابق اور اختیار کے قانون کے موافق اطاعت کو مقرر کیا گیا ہے، قانون اطاعت۔ اس لیے اطاعت امر بجا لانا اختیاراً، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رضا کے ساتھ اور خضوع و خشوع کے ساتھ، تسلیم و انکسار کے ساتھ امر بجا لانا اطاعت شمار ہوتا ہے۔ اطاعت کے مقابلے میں خصوصیات اطاعت کے پیش نظر جو معنی اطاعت کے اندر ماخوذ ہیں، جتنی خصوصیات ہیں اتنی حالتیں ہیں اطاعت کے مقابل۔ امر بجا لانا یہ پہلی خصوصیت ہے اطاعت کے معنی کی، اس کی حالت مقابل ہے امر کو ترک کر دینا، بجا نہ لانا، فرمان برداری یا فرمان بری کے بجائے ہے نافرمانی۔ نافرمانی یعنی فرمان ٹھکرا دینا، سن کے انکار کر دینا اور عمل کرنے سے اجتناب کرنا، اس امر کو یا فرمان کو عملی شکل نہ دینا، اختیاراً، ارادے کے ساتھ۔ نہ یہ کہ انسان چاہتا ہے فرمان بری لیکن کر نہیں سکتا، مقدور نہیں ہے اس کے لیے، اس وجہ سے اس نے امر ترک کر دیا ہے، قدرت نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ اطاعت کے مقابل نہیں ہے، ضد اطاعت مفہوم نہیں ہے، مضاد نہیں ہے۔ اطاعت کا مضاد و بالمقابل مفہوم اس وقت بنتا ہے کہ جب جیسے رغبت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ امر کی بجا آوری اطاعت ہے، ارادے کے ساتھ اختیاراً امر کو ترک کر دینا، فرمان ٹھکرا دینا، جھٹلا دینا، یہ
حالت مقابل ہے، یہ ایک حالت ہے اطاعت کے مقابلے میں۔ دوسری خصوصیت اطاعت کے اندر رغبت ہے کہ انسان رغبت کے ساتھ یہ کام کرے۔ اگر پہلی خصوصیت امر کے بعد انسان پوری کر دے، یعنی امر بجا لائے لیکن رغبت کو ترک کر دے، رغبت کے ساتھ بجا نہ لائے، یہ بھی اطاعت کی مقابل صورت ہے، یہ معنی بھی اطاعت کے مضاد ہے۔ اطاعت شمار نہیں ہوتا، بے شک امر بجا لائی، بجا آوری یہ امر ہو جائے، فرمان برداری ہو گئی ہے لیکن رغبت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ فرمان برداری اطاعت شمار نہیں ہوتی، جس میں خصوصیت دوم مفقود ہو، یعنی رغبت نہ ہو۔ اور تیسری خصوصیت خضوع، انکسار، عاجزی، احساس تذلل انسان کر رہا ہو فرمان کی بجا آوری کے وقت۔ اگر یہ نہ ہو، پہلی خصوصیت ہو، دوسری خصوصیت بھی ہو کہ شوق بھی ہو، ارادے و اختیار سے انسان نے امر انجام دیا ہے لیکن تذلل نہیں تھا، انکسار نہیں تھا فرمان بجا لاتے ہوئے، اس صورت میں اس حالت کو اطاعت درجہ عالی نہیں شمار کرتے، اسے عام اصطلاح کے مطابق، قرآنی اصطلاح کے مطابق نافرمانی نہیں کہتے، لیکن روح اطاعت کے بغیر یہ فرمان بری ہے، جس کے اندر خضوع نہ ہو، جس کے اندر خشوع نہ ہو، جس کے اندر انکسار نہ ہو۔ اگر فرمان بجا نہ لائے، ترک کرے فرمان کو، فرمان بری ہی نہ ہو، اسے اصطلاح میں اطاعت کے مقابل حالت کو عصیان کہیں گے، یہ معصیت ہے، یہ شخص مطیع نہیں ہے چونکہ تارک فرمان بری ہے، معصیت کار ہے یا عاصی انسان شمار ہوتا ہے، اس حالت کا نام عصیان ہے، معصیت یا عصیان۔ اگر رغبت نہ ہو، فرمان بجا لائے لیکن رغبت کے بغیر، یہ بھی اطاعت کی مقابل حالت ہے، اس کا نام ہے اکراہ، اجبار، ناگواری کے ساتھ اگر انسان فرمان بجا لائے۔ اثر اطاعت کا اس فرمانبری پر نہیں پڑتا، جو انسان بادل ناخواستہ انجام دیتا ہے، ناگواری کے احساس یا حالت کے ساتھ بجا لاتا ہے، یہ حالت بھی اطاعت کے مقابلے میں ہے بالمقابل، اور عنوان ہے اس کا اکراہ۔ اور تیسری صورت جس میں انسان شوق و رغبت کسی حد تک رکھتا ہو، اجبار و اکراہ نہیں ہے، اپنے انسان ارادے سے کر رہا ہے اور فرمان بری بھی کر رہا ہے، لیکن خضوع نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، انکسار نہیں ہے، احساس تذلل نہیں ہے۔ بغیر احساس تذلل کے انسان اگر فرمان بجا لائے، یہ بھی اطاعت کے اس اعلیٰ درجے کے منافی ہے، اصل اطاعت سے باہر نہیں ہو جاتا انسان، چونکہ رغبت موجود ہے اور فرمان بری بھی موجود ہے، لیکن خضوع نہیں ہے، اس سے درجہ اطاعت کم ہوتا ہے۔ لیکن عام اصطلاح کے مطابق، اہل معرفت کے
بقول کہ یہ بھی معصیت ہے، یہ بھی سیئہ ہے، لیکن وہ اصطلاح خاص ہے یا وہ ایک الگ مفہوم ہے جو خاص علم کے اندر ملحوظ ہے یا خاص درجہ اطاعت کے اندر ملحوظ ہے۔ عمومی اطاعت میں یہ معصیت شمار نہیں ہوگی، لیکن اطاعت کا اعلیٰ درجہ بھی نہیں ہوگا جس کے اندر خضوع نہ ہو۔ خضوع اگر نہ ہو، خواہ نخواہ حالت مضاد خضوع پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ استکباریت ہے۔ استکباریت کے ساتھ انسان فرمان بری کرتا ہے، یعنی خود اپنے اندر بھی ایک احساس بڑھائی، احساس شخصیت اپنا بھی کرتا ہے، اپنا خیال رکھتا ہے، اپنی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کسی شمار میں ہوں۔ متواضعانہ طور پر نہیں کرتا بلکہ مستکبرانہ طور پر کرتا ہے۔ شائبہ استکباریت، تکبر و غرور اس عمل کے اندر موجود ہے۔ اطاعت کے قریب ایک اصطلاح قرآن کریم کی اور لغت میں بھی ہے، وہ ہے اتباع۔ اطاعت و اتباع، جس کو معنی عموماً پیروی کیا جاتا ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے فرمان بری۔ مفہوم اطاعت میں فرمان بجا لانا شامل ہے۔ اطاعت بغیر فرمان کے قابل تصور نہیں ہے۔ البتہ ایک بات متکلمین کے اندر موجود ہے یا تھی، کہہ سکتے ہیں ہم، ایک زمانے میں یہ بعض متکلمین کے بہت معرکۃ الاراء موضوعات میں تھی کہ اطاعت صاحب ولایت یا صاحب فرمان کے فرمان کی بجا آوری ہے یا اس کے ارادہ کی مطابقت و موافقت ہے۔ اس کے ارادہ کے اوپر عمل کرنے کا نام اطاعت ہے یا اس کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے۔ دونوں میں فرق ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات فرمان روا ارادہ رکھتا ہو لیکن اس نے فرمان نہ دیا ہو، یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ کئی امور میں فرمان روا کا ارادہ ہوتا ہے جو معلوم ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے، مشخص ہوتا ہے کہ فرمان روا اپنی ذات میں یہ ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس ارادے کے مطابق فرمان باقاعدہ صادر نہیں کرتا۔ اس صورت میں اطاعت میں یہ بات ہے کہ اگر ہمیں فرمان روا کے ارادے کا علم ہو جائے، وہ ارادہ رکھتا ہے ہم سے کسی کام یا فعل کے متعلق کہ ہم یہ کام کریں، یہ اس کے ارادہ ہے باطنی، لیکن اس ارادے کا فرمان کی صورت میں اس نے اظہار نہیں کیا، آیا یہاں پر اطاعت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ارادہ کے مطابق عمل کرنا یہ اطاعت ہے یا حتماً فرمان کے مطابق عمل کرنا یہ اطاعت ہے؟ اس میں مسلک بنے اور کئی گروہ بنے عقیدتی جو اطاعت کو فرمان بری کے ساتھ مقید کرتے ہیں کہ حتماً فرمان بجا لائیں، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے اس کو عام قرار دیا ہے، مقید نہیں کیا فرمان کے ساتھ، بلکہ فرمان نہ بھی آئے اور ہمیں ارادہ کا علم ہو جائے، مولا کے ارادہ کا علم ہو جائے، ہو جاتا ہے قرائن کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے انسان کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ یہ ارادہ صاحب فرمان یا فرمان روا کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن وہ فرمان نہیں دیتا۔ اس صورت میں اس کے ارادے کو ٹھکرانا، جب ہمیں علم ہو گیا ہے کہ ارادہ ہے اور ہم پھر بھی اس کے ارادہ جان کر بھی عمل نہ کریں،
تو یہ معصیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ فرمان ٹھکرانے کی طرح ہے، ارادہ ٹھکرا دینا، جھٹلانا، تکذیب شمار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب یہ عرض کیا کہ نزاع ہے جدلی، چونکہ علم کلام ایک جدلی انداز ہے اس کا، بحث کا، اور فراوان بحث کی ہے اس کے اندر، مختلف متکلم گروہوں نے، اور اسی پر قائم ہیں اپنے اپنے نظریے پر۔ مثلا معتزلہ ایک قول اختیار کرتے ہیں، اشاعرہ ایک اور قول اختیار کرتے ہیں۔ اب اس بحث کی شاید ضرورت ہوگی، کلامی جہت سے ضرورت ہوگی، لیکن تفسیری جہت سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ علم کلام میں، علم عقائد میں، جہاں اصول دین یا عقائد دینی بیان کیے جاتے ہیں، وہاں اغراض یا غایات کچھ اور ہوتی ہیں، اور تفسیر کے دوران، تفسیر قرآن میں، دین شناسی میں اغراض اور ہیں۔ لہذا ممکن ہے علم کلام میں اس بحث کی ضرورت ہو و گنجائش ہو، لیکن مقام تفسیر کلام الہی میں نہیں ہے ضرورت اس بحث کی، چونکہ واضح ہے کہ فرمان اور ارادہ کے درمیان تفکیک نہیں کر سکتے۔ اصل جس چیز کی بندے نے اطاعت کرنی ہے وہ ارادہ ہے مولا کا، اللہ تعالیٰ کا۔ ارادہ قول سے جدا کر کے ہم، اور قول کو ارادہ کے مقابلے میں لا کے، ارادہ قول کے مقابلے میں لا کے، اور پھر ہم یہ بحث کریں کہ ترک قول، ترک فرمان تو معصیت ہے، لیکن ترک ارادہ، مولا کے ارادے کو چھوڑ دینا، یہ بھی معصیت ہے یا نہیں ہے۔ جب ارادہ مولا کا علم ہو جاتا ہے، ارادہ فرمان روا کا علم ہو جاتا ہے، بے شک فرمان نہ ہو، اس ارادے کو بجا لانا اطاعت ہے۔ اور اگر ارادہ مولا و ارادہ فرمان روا معلوم ہو جائے اور انسان اس وجہ سے ترک کر دے کہ فرمان نہیں آیا، یہ بھی معصیت ہے، معصیت کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ اصل حجیت انسان کے اوپر، اتمام حجت ارادہ سے ہوتی ہے، نہ فرمان سے ہوتی ہے۔ فرمان اس ارادے کا اظہار ہے اور ابلاغ ہے۔ اگر کسی جگہ انسان کو کشف ہو جائے، معلوم ہو جائے، جیسا کہ ہے بہت سارے موارد میں، جیسے خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے جہاں امر نہیں ہے لیکن ارادہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین یحب التوابین، یہاں فرمان نہیں ہے، ارادہ ہے، حب ہے، یعنی فرمان روا چاہتا ہے توبہ، فرمان روا چاہتا ہے طہارت، فرمان روا الہ انسان کا پروردگار انسان سے طلب رکھتا ہے کہ وہ یہ فعل انجام دے، ارادہ ہے فرمان روا کا اس کے اوپر۔ اگر یہ انکشاف ہو جاتا ہے اور دلیل سے ثابت ہے، اس کے موافقت و مطابقت بھی اطاعت ہے۔ اتباع بھی قرآن کریم ہی کی اصطلاح ہے۔ کئی آیات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اطاعت کے بجائے اتباع کا حکم دیا ہے کہ آپ اتباع کریں فرامین کی، اور اتباع کریں ان ہستیوں کی جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ آیہ کریمہ جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور رسول اللہ کے توسط سے امت کو، مومنین کو حکم دیا ہے کہ آپ اتباع کریں۔ سورہ بقرہ آیا 170 میں فرمان ہے کہ جب انبیاء اپنی قوموں کو، جن میں مبعوث ہوتے تھے،
جن کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے آتے تھے، تشریف لاتے تھے، جب انہیں خطاب کرتے تو اتباع کا حکم دیتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اتباع کرو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے دین، اس کی اتباع کرو آپ۔ یہ جواب میں انہیں انبیاء کو کہتے تھے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، انبیاء کو یہ جواب دیتے تھے کہ ہم اتباع کرتے ہیں لیکن جو کچھ ہمارے آبا سے ہمارے پاس موجود ہے، پہنچا ہے، اس کی اتباع کرتے ہیں، نہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی اتباع نہیں کرنی۔ سورہ آل عمران میں بھی فرمان خداوند تبارک و تعالی ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ اتباع کریں، پیروی کریں ملت ابراہیم کی، ملتاً ابراہیم حنیفہ، حنیفہ وصف ملت کے لیے، یعنی ملت حنیف ابراہیم کی اتباع کریں۔ ملت راہ کو کہتے ہیں، روش کو کہتے ہیں، طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ ملت کے لفظ میں، اصطلاح میں فرق ہے اردو، فارسی اور عربی میں۔ عربی میں اور قرآن کریم میں، نصوص دینیہ میں ہمیشہ ملت کا مطلب قوم نہیں ہوتا بلکہ راستہ ہے، مسلک، مذہب، مشرب اور اعتقاد ہے یا طریقہ کار ہے۔ لیکن فارسی اور اردو میں ملت قوم کے لیے استعمال کرتے ہیں، قرآن نے اس کے لیے، جیسے ہم اردو میں یا فارسی میں ملت کہتے ہیں، اس کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ملت راہ کو کہتے ہیں، ملت ابراہیم یعنی راہ ابراہیم، روش ابراہیم کی اتباع کریں۔ اتبعوا سورہ اعراف میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف آیا ہے، اترا ہے، اس کی اتباع کرو تم۔ یا سورہ لقمان میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، انبیاء انہیں اتباع کا فرمان سناتے تھے، اتباع کرو، جیسے قرآن کا فرمان ہے اطیعوا، اطاعت کرو، فرمان بری کرو، اسی طرح اتباع کا بھی دستور ہے، وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور انبیاء نے قوموں کو اطاعت سے پہلے اتباع کا فرمان دیا ہے، اور تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو جن کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، جن کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، پہلا فرمان اتباع کا دیا ہے کہ آپ اتباع کریں۔ سورہ آل عمران میں آیہ کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر محبت و حب رکھتے ہو خدا سے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا۔ تم اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو رسول اللہ کی، اور اتباع رسول کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا تم سے محبت کرے گا۔ سورہ طٰہٰ میں وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، یہاں پر دونوں ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اتباع بھی کرو و اطاعت بھی کرو۔
اطاعت کے ساتھ امر بھی آ گیا کہ میرے امر و فرمان کی اطاعت کرو، اور اتباع میں مطلق ہے، امر کا ذکر نہیں ہے، اتباع کرو تم۔ سورہ انعام میں ہے وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ صراط مستقیم ہے، میرا سیدھا راستہ ہے، اس صراط کی اتباع کرو۔ سورہ انعام میں ہی قرآن کی اتباع کا بھی حکم ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارک ہے، اور اس کتاب کی اتباع کرو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ، رسول اللہ کی اتباع کا حکم ہے۔ متعدد آیات ہیں جن کے اندر اتباع کو بھی اطاعت کی طرح مختلف الفاظ و مشتقات کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ جو اطاعت کے مقابلے میں حالات ہیں، معصیت، اکراہ اور استکباریت یا فقدان خضوع، غیر خاضعانہ فرمان بری ہو گئی ہے لیکن خاضعانہ نہیں ہے، خاشعانہ نہیں ہے، اور تذللانہ نہیں ہے، یہ تین حالتیں اطاعت کے مقابلے میں ہیں۔ ان کو درک کرنے کے لیے، ان تین حالات کو سمجھنے کے لیے خصوصاً ترک فرمان وہ اتباع کے مفہوم سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اطاعت فرمان بجا لانا ہے، فرمان ہونا ضروری ہے اطاعت کے اندر، اور اشارہ کیا تھا کہ یہاں فرمان لفظی ضروری نہیں ہے، فرمان ارادی بھی فرمان کہلاتا ہے۔ یوں نہ ہو جیسے بعض متکلمین منجمد ہیں اس بات کے اندر کہ فرمان حتماً لفظی صورت میں ہو تاکہ ہم اسے کہیں یہ فرمان محسوب ہوتا ہے یا شمار ہوتا ہے۔ اصل فرمان ارادہ ہے، اور الفاظ اظہار فرمان ہوتا ہے، نہ خود فرمان۔ فرمان ارادہ ہے، اگر فرمان روا کا ارادہ تشکیل پا جاتا ہے تو یہ فرمان ہے اس کی طرف سے، لیکن دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس فرمان کا اظہار کرتا ہے الفاظ کی مدد سے۔ لفظیت ضروری نہیں ہے، فرمان میں رکنیت نہیں رکھتی کہ حتماً الفاظ میں یا خطاب میں، چونکہ الفاظ و خطاب کے بغیر عام انسانوں تک فرمان پہنچایا نہیں جا سکتا، ایک ذریعہ فقط الفاظ ہیں، اس وجہ سے اس میں الفاظ کی موضوعیت ہے و شرط ہیں، لیکن فرمان کے فرمان ہونے اور امر ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ حتماً الفاظ کی صورت میں ہو، بلکہ ارادہ بھی فرمان ہے، بلکہ اصل فرمان ارادہ ہی ہے، الفاظ سے اس کا اظہار ہو یا نہ ہو۔ اتباع میں فرمان دخیل نہیں ہے، فرمان ہو تو بھی اتباع ہے، اور فرمان نہ ہو تو بھی اتباع ہو سکتی ہے۔ اطاعت مخصوص ہے فرمان روا کے ساتھ جس کی طرف سے فرمان آئے۔ اب یہ الگ ہے، بیان کریں گے یہ موضوع، یہ فصل آئے گی کہ فرمان روا جن کو حق ہے فرمان روائی کا وہ کون ہیں اور کیا ہیں، اور وہ فرمان روا جو نہیں ہیں فرمان دینے کا حق نہیں رکھتے، جواز نہیں رکھتے، لیکن انسان نے انہیں اپنا فرمان روا چن لیا ہے، انسان کے بنائے ہوئے خود ساختہ فرمان روا، جیسے من اتخذ الہہ ہواہ، وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا فرمان روا چن لیا ہے، جس نے کسی طاغوت کو فرمان روا چن لیا ہے، جس نے کسی شخص کو فرمان روا مان لیا ہے، جس نے کسی بت کو فرمان روا مان لیا ہے، جس نے کسی حکومت کو، حاکم کو فرمان روا بنا لیا ہے،
یہ انسان کے بنائے ہوئے فرمان رواں ہیں. ان تمام فرمان رواؤں کا فرمان بجا لانا اطاعت ہے. یا اطاعت اللہ کی ہے، یا اطاعت نفس کی ہے، خواہش کی ہے، طاغوت کی ہے، حکام کی ہے، یا بتوں کی ہے. لیکن فرامین کے لیے فرمان روا لحاظ ہونا ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو فرمان روا مانتا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا فرمان روا الہ مان لیا ہے. پہلے اس کو درجۂ فرمان روائی عطا کیا ہے، پھر اس کی اطاعت کی ہے، پیروی کی ہے. اتباع میں فرمان ملحوظ نہیں ہے، نہ فرمان روائی ملحوظ ہے. ممکن ہے فرمان روا کی انسان اتباع کرے، اور ممکن ہے جسے فرمان روا نہیں مانتا اس کی اتباع کرے. اتباع پیروی ہے، پیچھے چلنا، کسی کے بعد چلنا، کسی کے پیچھے چلنا، اسے اتباع کہتے ہیں. وہ ممکن ہے پیچھے چلنے کا فرمان دے اور ممکن ہے نہ دے. ایک شخص چل رہا ہے راستہ، دوسرا اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، یہ اتباع ہے اس کی، اس کے پیچھے. البتہ اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو پچھلا شخص حرکت کر رہا ہے یہ اسی جو پہلے جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہ جا رہا ہے، اگر وہ نہ جا رہا ہو یہ بھی نہیں جائے گا. بعض اوقات اتفاقاً، تصادفاً انسان کسی کے پیچھے، جیسے ایک گاڑی آگے چل رہی ہے دوسری اس کے پیچھے جا رہی ہے، اس سے نہیں کہتے اتباع. چونکہ عموماً وہ اشیاء اسی طرح ترتیب سے ہیں، مخصوصاً متحرک چیزیں ان کے اندر ایک ترتیب ہے. ایک شے اپنے مدار میں اپنی راہ میں جا رہی ہے، دوسری شے بھی اس کے بعد اسی راہ پر جا رہی ہے. ایک انسان ایک راستے پہ جا رہا ہے، دوسرا انسان اس کے پیچھے اسی راستے پر جا رہا ہے. یہ پچھلا انسان تابع نہیں کہلائے گا، یہ خلف کہلائے گا، پیچھے چلنے والا کہلائے گا، لیکن تابع نہیں ہے. تابع اس کو کہیں گے ہم جو پیچھے جائے لیکن اس دلیل سے پیچھے جائے چونکہ وہ آگے جا رہا ہے، اس کی حرکت کی وجہ سے یہ جا رہا ہے. اس نے ممکن اسے کہا ہو کہ میرے پیچھے آؤ، یا اس نے نہ کہا ہو، دیکھا دیکھی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. جیسے بچہ ماں کے پیچھے چل پڑتا ہے، چھوٹا بچہ جہاں ماں جاتی ہے یہ بھی اٹھ کے پیچھے چلا جاتا ہے. انسان میں بھی ایسے ہے، حیوانات کے اندر بھی ہے. حیوانات میں بھی جب ماں آگے چلتی ہے، مادہ آگے چلتی ہے تو اس کا بچہ بھی اس کے پیچھے ماں رکتی ہے یہ بھی رک جاتا ہے، ماں آگے چلتی ہے یہ بھی چل پڑتا ہے. اس حالت کو، اس پیروی کو پے بعد کو کہتے ہیں. فارسی زبان کے اندر پے بعد میں ہے. پے گیری کرنا، پیچھا کرنا، یعنی پیچھے پیچھے جانا. بعد میں کوئی چیز، کوئی مسئلہ، موضوع آگے جا رہا ہے، آپ اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے، اس پہ نظر رکھے ہوئے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں پے گیری، یعنی پیچھے پیچھے جانا، دیکھیں کہ کہاں جاتا ہے یہ. آخر تک اسے زیر نظر رکھنا پیچھے چلتے ہوئے. جیسے پیش گیری ہوتی ہے اس طرح پے گیری ہے، یا پے روی، پیش روی. پیش روی کسی کے آگے چلنا ہے، اس سے پہلے جانا ہے. پے روی اس کے بعد جانا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا جانا محرک بنا ہے، اس کے جانے نے اس کو اکسایا ہے، یا اس کا جانا اس کے لیے دلیل بنا ہے. اگر وہ نہ جاتا، وہ آگے نہ ہوتا، وہ حرکت نہ کرتا تو یہ بھی حرکت نہ کرے. لغتاً بھی اسی معنی میں عرب اتباع کو اور
تبع یا تابعیت کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ناکا اونٹنی کا بچہ، جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ عربی ثقافت، عربی ماحول میں جو چیزیں ماخوذ ہیں، الفاظ انہی سے تشکیل پائے ہیں، انہی ضرورتوں سے اور انہی معانی سے، ان حالات سے ہی عربی الفاظ تشکیل پائے ہیں۔ اور یہ عربی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ قانون تمام زبانیں اسی طرح سے وجود میں آئی ہیں۔ اردو الفاظ، فارسی الفاظ، دیگر کسی زبان کے مقامی علاقائی زبانیں اسی طرح بنی ہیں۔ اپنے ماحول کے اندر جو کچھ مشاہدات تھے، جو مناظر تھے، ان مناظر کے دیکھنے کے بعد ان کے لیے الفاظ تجویز ہوئے ہیں یا استعمال ہوئے ہیں یا مخصوص کیے گئے ہیں الفاظ ان حالات کے لیے۔ ان حالات میں سے جو عربوں کے ہاں روزانہ تکرار ہوتے تھے وہ یہی مویشیوں کا منظر تھا۔ ان کے ہاں زندگی ان کی یہی تھی، صحرائی زندگی اور ابتدائی زندگی۔ مویشیوں کے یہ اوپر جو چل رہے ہیں، جوتے رگڑ کے چلتے ہیں اوپر، وہ سالم آدمی اوپر بھیجیں۔ چونکہ ان کی زندگیاں یہی تھیں، صحرا تھے، چراگاہیں تھیں، شکار تھے، اور شکار بھی ان کے بڑے لذیذ جانور نہیں تھے، بلکہ یہ چھپکلیاں، ملخ، حشرات، ٹڈی، یہ مرغوب چیزیں تھیں۔ صحرائی زندگی یہ تھی۔ پہاڑی علاقے میں جو زبان بنی ہے وہ پہاڑی موجودات کے ذریعے سے بنی ہے، درخت ہیں، چٹانیں ہیں، چوٹیاں ہیں، بارشیں ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، سبزہ ہے۔ تو وہاں ان موجودات کو دیکھ کر، ان مناظر کو دیکھ کر الفاظ چنے گئے ہیں ان حالات کے لیے۔ صحرائی زندگی میں صحرائی زبان خواہ نخواہ لوٹتی ہے انہی اشیاء کی طرف۔ ان کا سروکار چونکہ انہی مویشیوں سے ہوتا تھا، اور مویشیوں میں صحرائی مویشی جو صحرا میں استقامت رکھتا ہے اونٹ ہے۔ ناکا اور بچہ، اونٹنی اور اس کا بچہ، اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے، جہاں وہ جائے۔ وہ ایک قدم اٹھائے یہ بھی ایک قدم اٹھاتا ہے، وہ 10 قدم اٹھائے یہ 10 قدم اٹھاتا ہے، وہ مشرق کو جائے یہ مشرق کو جاتا ہے، وہ مغرب کو جائے یہ مغرب کو جاتا ہے۔ اونٹنی بیٹھ جائے بچہ بیٹھ جاتا ہے، اونٹنی کھڑی ہو جائے بچہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں یہ ایک استعارہ بھی ہے، محاورہ بھی بن گیا ہے۔ دو افراد کا اگر آپس میں ارتباط ذکر کرنا ہو بہت گہرا، اس طرح کا کہ ایک فرد دوسرے فرد کی تمام حرکات سکنات کو جیسے وہ کرتا ہے وہ یہ بجا لائے، تو اسے اسی سے تشبیہ دیتے تھے۔ جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے اپنے فرمان نورانی میں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے مرتبط تھا جس طرح بچہ ناقہ کے ساتھ، اونٹنی کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ رسول اللہ انجام دیتے تھے میں وہ سب کچھ تکرار کرتا تھا، جہاں جاتے تھے میں ساتھ جاتا تھا، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے میں عمل کرتا تھا، اور یوں نہیں کہ جو وہ فرمان دیتے تھے میں مانتا تھا، وہ الگ ہے، وہ اطاعت ہے، فرمان ماننا۔ اتباع کسی کے پیچھے چلنا یا اس کی بعض حرکات کو اور بعض امور کو اپنے لیے مد نظر رکھنا، یا تمام امور اس کے ان کو مطمع نظر مد نظر رکھ کر اور وہی تکرار کرنا جو کچھ دوسرا کر رہا ہے۔ ناکا جو کچھ کرے بچہ اس کا وہی کچھ انجام دیتا ہے۔ اس بچے کو عرب اس اونٹ کے اس بچے کو کہتے تھے یہ تابعہ ہے یا یہ طبیعہ ہے۔ طبیعہ یعنی وہ بچہ جو ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
ناقہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جدا نہیں ہوتا۔ تمام حیوانوں میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کے بچے کچھ عرصہ تک جڑے رہتے ہیں مادہ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ، اور اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جو کچھ وہ کرے بچے بھی وہی تکرار کرتے ہیں، یا جس سمت میں وہ حرکت کرے یہ اسی جہت میں جاتے ہیں۔ انسان کا بچہ دیر سے یہ کام شروع کرتا ہے۔ ابھی ایک خبر کے مطابق برازیل میں ایک پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی چل پڑا ہے اٹھ کے، معلوم نہیں یہ جوک ہے یا واقعی خبر ہے، اگر ہے تو بہت استثنائی ہے۔ یہ ڈیجیٹل نسل پیدا ہو رہی ہے جو پیدا ہوتے ہی اٹھ کے چل پڑا بچہ۔ یہ خوفناک بچہ ہے یہ انسان کا، کیونکہ انسان کا بچہ کافی عرصہ بعد اٹھنے کے قابل ہوتا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، چلنا تو دور کی بات ہے۔ ایک خبر میں ہے، یہ اخباروں میں آیا ہوا ہے، میڈیا کے اندر، واللہ عالم ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب چلنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان بچپنے میں، یا شیرخوار انسانی یا چلنے کے قابل ہوتا ہے، تو وہاں بھی ماں کے پیچھے رہتا ہے کچھ عرصہ تک۔ اس طرح سے شدید ارتباط ماں کے ساتھ رکھتا ہے، پیچھے پیچھے ماں کے، جہاں ماں جائے یہ وہاں ساتھ ساتھ ہے۔ اگر ماں کچن میں جائے یہ وہاں ساتھ جاتا ہے، سین میں جائے یہ وہاں ساتھ جاتا ہے، مہمانوں کے پاس جائے یہ وہاں ساتھ جاتا ہے، وہ لیٹ جائے یہ وہاں ساتھ جاتا ہے، اٹھ جائے یہ وہاں ساتھ جاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے دامن ماں کا۔ اس طرح سے مرتبط رہ کر پیچھا کرنا اتباع ہے، طبیعہ ہے۔ یہ طفل طبیع ہے یا یہ اونٹ کا بچہ، یہ طبیعہ کہلاتا ہے، یعنی اس طرح پیچھے جڑا ہوا، جو جہاں وہ جائے ماں جائے اس کے پیچھے یہ بھی جا رہا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، حیوان اور مویشی اور ان کے بچوں کے علاوہ بھی کچھ امور ایسے ہیں جن میں شاید رشتہ ماں اور بچے کا نہیں ہے، لیکن حالت ان کی یہی ہے، کیفیت ان کی یہی ہے کہ ایک چیز جہاں یا دوسری بھی پیچھے پیچھے وہاں اس کے چلی جاتی ہے۔ جیسے سایہ ہے انسان کا، سایہ البتہ ہمیشہ پیچھے نہیں ہوتا، کبھی آگے بھی ہو جاتا ہے، لیکن چھوڑتا نہیں ہے انسان کو سایہ، سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس طرح کا ارتباط بعض چیزوں کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ دو انسانوں میں بھی ممکن ہے یہ ارتباط ہو، بڑے انسان جن کا رشتہ آپس میں ماں کا نہیں ہے، ممکن ہے دوستی ہو ان کے درمیان، ممکن ہے وہ شاگرد اور استاد ہوں، ممکن ہے کوئی اور وجہ بنی ہو ان کے آپس میں قرابت و ارتباط کی، اور اس کے بعد اس طرح سے ہمیشہ رہتے ہیں یا اکثر رہتے ہیں کہ جہاں پر ایک جاتا ہے دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے وہیں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس حالت کو اتباع یا اس حالت کو تبع و تابعیت عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ فرمان نہیں ہوتا اس میں دخیل کہ فرمان دیا جائے کہ آپ آؤ میرے پیچھے آؤ، فرمان دیں اور پیچھے چلے تو بھی اتباع ہے۔ اتباع پیچھے جانے کو کہتے ہیں، اور فرمان کے بغیر اگر کسی اور وجہ سے کسی اور عامل کے نتیجے میں پیچھے پیچھے جائیں تو بھی یہ اتباع ہے۔ اس کے مقابل حالت یہ ہے کہ وہ جس کو قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق پیچھے جانا چاہیے تھا، یعنی اصل قاعدہ یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے جائے، جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے رہے، ہمیشہ جہاں اونٹنی جاتی ہے وہاں جائے، یا مویشی کا بچہ اس کے پیچھے جائے، اپنی ماں کے ساتھ رہے، جس کا قانون ضابطہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے رہے۔ اگر یہ نہ جائے اس کے پیچھے، پیچھا چھوڑ دے، پیچھے چلنا چھوڑ دے، مطابعت ترک کر دے، اس کو عربی زبان میں عصیان کہتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگوں نے نافرمانی لکھا ہے عصیان کے معنی میں، معصیت، فرمان جٹلانا، لیکن لغت میں عصیان و معصیت میں فرمان جٹلانا ماخوذ نہیں ہے، پیروی چھوڑ دینا، پیچھے حرکت کرنا ترک کر دینا، یہ نافرمانی ہے۔ اس لیے عرب طبیعہ اس بچے کو کہتے تھے جو ماں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جدا نہیں ہوتا،
اور آسی یا عصیہ اس اونٹنی کے بچے کو کہتے تھے جو نہیں جاتا ماں کے پیچھے. بعض استثناء پیدا ہوتے ہیں، جیسے یہ برازیلی بچہ ہے، اس طرح اونٹنیوں میں بھی اس طرح کے استثناء پیدا ہوتے ہیں کہ ماں کے زیادہ پیچھے نہیں جاتا. یہ اپنی اختلال کی وجہ سے کچھ پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، سالم پیدا نہیں ہوتے. جانوروں کے بھی بچے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے، اپنی ماں کے پیچھے، مادہ کے پیچھے نہیں جاتے، نحیف ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ریوڑ کے ساتھ نہیں جاتے، ماں کے پیچھے نہیں جاتے، ان سے حرکت کی نہیں جاتی، سست ہوتے ہیں، یا جسمانی طور پر کوئی ان کے اندر عیب ہوتا ہے، معیوب ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ حیوانات نہیں کرتے، اپنی حیوانی خصلت کے مطابق عمل نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں ماں کا پیچھا. ان کو عصیہ کہتے تھے عرب. وہ طبیعہ ہے، یہ عصیہ ہے، یعنی وہ تابع ہے ماں کے، جڑا ہوا ہے، جدھر ماں جائے پیچھے جاتا ہے، یہ نہیں جاتا. ماں کہیں اور ہوتی ہے، یہ کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے، یا کہیں اور رخ اس کا الگ ہوتا ہے، پیچھے نہیں جاتا، خلف میں حرکت نہیں کرتا. اصل عصیان و معصیت اتباع کے مقابلے میں ہے. اطاعت فرمان بجا لانا ہے، اتباع حرکت کو اپنا مطمع نظر بنانا ہے. یعنی جو بھی وہ شخص کرے ویسے ہی کرتے جانا، اس دلیل سے کہ وہ کر رہا ہے، یہ اسی کے عمل کو تکرار کرنا اور اسی جیسا بننا، اسی کے پیچھے جانا، انہی راہوں پر جانا، وہی فکر اپنانا، وہی قول اپنانا، وہی مسلک اپنانا، وہی مقصود اپنانا، وہی راستہ اپنانا جو پہلے نے اپنایا ہوا ہے. اسے عربی زبان میں اتباع کہتے ہیں. قرآن کریم میں اتباع اصطلاح قرآن بھی اسی معنی کے اوپر استوار ہے، اسی مفہوم کے اوپر. اتباع رسول یا اتباع اولیاء، اتباع دین، اتباع صراط، اتباع راہ ابراہیم. جو کچھ حضرت ابراہیم نے کیا ہے اس پر آپ بھی وہی تکرار کریں. اس لیے تکرار کریں چونکہ حضرت ابراہیم نے کیا ہے. جو کچھ رسول اللہ انجام دے رہے ہیں آپ وہی کریں، بے شک رسول اللہ نے نہ بھی فرمایا ہو، امر نہ بھی دیا ہو، فرمان نہ بھی دیا ہو، لیکن یہ خود کیا ہے، خود یہ حالت اپنائی ہے، خود یہ سنت اپنائی ہے، خود یہ روش اپنائی ہے، خود یہ خلق اپنایا ہے، خود یہ طریقہ اپنایا ہے. آپ وہی طریقہ اپنائیں. رسول اللہ نے جو آداب اپنائے ہیں، رسول اللہ نے جو طور طریقے اپنائے ہیں لوگوں کے معاشرت کے لیے، لوگوں کے ساتھ معاشرت کے لیے، گھر کے اندر، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، پیروکاروں کے ساتھ، جو کچھ رسول اللہ نے کیا ہے وہی پیروئے رسول وہی تکرار کرتا جائے. بے شک فرمان نہ بھی ہو، اسے اتباع کہیں گے ہم. اتباع بھی باقی معنی اس کے اندر موجود ہیں. ظاہر ہے اتباع ہے تو رغبت کے ساتھ ہے، اختیار کے ساتھ ہے، رضا کے ساتھ ہے، شوق کے ساتھ ہے، نہ مجبوراً کسی کے پیچھے جائیں. جس طرح اکراہ کر کے کہا جائے کہ جو وہ کرتا ہے وہی آپ تکرار کریں، کرتے ہیں، لیکن یہ اتباع شمار نہیں ہوتی، یہ پیروی شمار نہیں ہوتی جہاں پر رغبت ختم ہو جائے. رغبت دونوں کے اندر ہے، اطاعت کے اندر بھی اور اتباع کے اندر بھی رغبت ہے، لیکن اطاعت میں فرمان ہونا ضروری ہے، اتباع میں فرمان کی قید نہیں ہے. حکم نہ بھی ہو اتباع پھر بھی انسان کرتا ہے یا کر سکتا ہے. رغبت دونوں کے اندر ہے. خضوع و انکسار دونوں کی مشترکہ صفت ہے کہ اتباع کرے اس کی جس کی اتباع کا جواز موجود ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ انسان چونکہ اختیار رکھتا ہے، ایک گمراہی اطاعت میں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اطاعت کرتا ہے لیکن مطاع غلط چنتا ہے، فرمان روا غلط چن لیتا ہے. اسے چنتا ہے جسے حق فرمان روائی نہیں ہے، فرمان دہی کا حق نہیں ہے،
اسے فرمان دہ یا فرمان روا بنا لیتا ہے. اسی طرح اتباع کے اندر بھی متبع اپنا غلط چن لیتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے جس کے پاس جواز ہی نہیں ہے کہ دوسروں کا متبوع یا دوسروں کا متبع بنے وہ اور یہ اس کے پیچھے چلے. لیکن انسان اپنی گمراہی کی وجہ سے اس آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اتباع میں دوسروں کی کرتا ہے. جیسے ہوائے نفس یا اطاعت کا بھی قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، اور خواہشات کی اتباع کا بھی لفظ استعمال کیا ہے کہ خواہشات کی اتباع مخصوصاً ہے جب دوسروں کی خواہشات مد نظر ہوں. اپنی خواہش کی انسان اطاعت کرتا ہے اور اتباع بھی کرتا ہے، لیکن خواہشات جب دوسروں کی مد نظر ہوں تو وہاں پر فقط اتباع کرتا ہے. دوسرے کی خواہش کا احترام، دوسرے کی خواہش کے مطابق عمل کرنا، جس طرح ابھی ہو رہا ہے، جس طرح عوام، جمہور، مردم جو کچھ لوگ چاہتے ہیں وہ کرنا. حکام اقتدار میں رہنے کے لیے لوگوں کی رضا اپنے لیے مطمع نظر قرار دیں، خوشحالی مردم، خوشنودی مردم، یہ پیروی ہے ناس کی، جس کے متعلق قرآن کریم کا صریح فرمان ہے کہ لا تتبع اہواء الناس، لوگوں کی خواہش کی اتباع نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں جانا. عوام کیا چاہتے ہیں اس کے پیچھے آپ نے نہیں جانا، چونکہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ الٹ ہے. عوام نے نبی کے پیچھے جانا ہے، نبی نے عوام کے پیچھے نہیں جانا. ناس کو حکم ہے کہ اتبعو، آپ نبی کی اتباع کرو، اور نبی کو فرمانے لا تتبع، آپ ہرگز اتباع مت کرو. احواء الناس، لوگوں کی خواہش کی پیروی آپ مت کریں، یہ دستور نبی کو ہے. لا تتبع، اور لوگوں کو ہے اتبعو، آپ کرو، آپ پیچھے جاؤ، لیکن رسول اللہ کو ہے کہ آپ نے نہیں کرنا یہ کام، ان کے پیچھے نہیں جانا. اب یہ معمول ہے خواہشات کی پیروی، دوسروں کی خواہشات کی پیروی. کس وقت کیا چاہتے ہیں، مثلا ووٹر کیا چاہتے ہیں، حامی کیا چاہتے ہیں، ہمارے ممبران کیا چاہتے ہیں، ہمارے اراکین کیا چاہتے ہیں، ہماری مدد کرنے والے کیا چاہتے ہیں، معاونین کیا چاہتے ہیں، ڈونر کیا چاہتے ہیں، ہماری حمایت کرنے والے کیا چاہتے ہیں. یہ سب اتباع احواء الناس ہے. اتباع احواء الناس یہ گمراہی کا ایک ذریعہ ہے، چونکہ ناس کو جواز نہیں ہے حاصل متبع بننے کا کہ وہ آگے چلیں اور علماء ان کے پیچھے چلیں، انبیاء ان کے پیچھے چلیں، ناصحین ان کے پیچھے چلیں، واعظین ان کے پیچھے چلیں، اور وہ جو رہبر ہے، ائمہ ہیں، وہ لوگوں کے پیچھے چلیں. بعض اوقات لوگ حاضر نہیں ہوتے ائمہ کی اتباع پر، لیکن ائمہ حاضر ہو جاتے ہیں لوگوں کی اتباع پر. لوگ ائمہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ائمہ باطل لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے مقبول ہو جاتے ہیں لوگوں کے اندر، چونکہ جیسا لوگ چاہتے ہیں ویسا ہی یہ کرتے ہیں. اتباع میں حرکت مد نظر ہے، جہت مد نظر ہے. اگر کسی نے ایک جہت اپنا لی، ایک سمت اپنا لی جانے کے لیے، دوسرا بھی اس کے پیچھے اٹھ کے چل پڑا. اسی اصطلاح کو قرآن کریم نے اخذ کیا ہے اتباع کے لیے. اور اس کے نقطہ مقابل عصیان و معصیت ہے کہ جس کی اتباع کرنی چاہیے، جس کی پیروی کرنا چاہیے، جس کو حق ہے کہ اس کے پیچھے انسان چلے، حرکت کرے، جب اس کے ساتھ یا اس کے پیچھے چلنا چھوڑ دیتا ہے، انسان اپنا رخ تبدیل کر لیتا ہے، یا ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، کسی کے پیچھے نہیں جا رہا، یا جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے نہیں جا رہا جس کے پیچھے جانا چاہیے اس کو، یہ عصیان ہے، یہ عصیہ ہے،
یہ وہ اونٹنی ہے یا ناکا ہے جو سرکش ہے. اس مفہوم کو، عصیان کو اطاعت اور اتباع دونوں کے مقابل میں استعمال کیا گیا ہے کہ بعض اوقات اطاعت نہ کرنے والے کو عاصی کہتے ہیں، اور بعض اوقات جو فرمان ٹھکرا دے، اور بعض اوقات اتباع نہ کرنے والے کو عاصی کہتے ہیں. اصل میں عاصی اتباع کے مقابلے میں، عصیان اتباع کے مقابلے میں ہے. فرمانبری اس کی مشابہت کی وجہ سے فرمانبری کے مقابلے میں بھی معصیت و عصیان کو استعمال کیا گیا ہے. لیکن قرآن کریم میں جو تقابل ہے وہ ان دو کے درمیان ہے، اتباع اور عصیان میں، کہ بعض اتباع کرتے ہیں وہ بعض نہ. اور اسی طرح قرآن کی بعض آیات میں اطاعت اور عصیان میں بھی تقابل ہے. بعض آیات میں ہے کہ ہم نے فرمان سنا ہے، سمعنا و اطعنا، اور بعض کا موقف یہ ہے کہ سنا ہم نے بھی ہے لیکن اطاعت نہیں کی بلکہ عصیان کیا ہے، ٹھکرا دیا ہے. دونوں کے مقابلے میں اطاعت کو استعمال کیا گیا ہے. جیسے بیان ہوا تھا کہ اطاعت کے اندر 3 خصوصیات ہیں، فرمانبری، رغبت اور تواضع. تینوں کی مقابل حالت انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. ترک فرمان عصیان ہے، ترک رغبت کہ فرمانبری ہو رغبت نہ ہو اکراہ ہے، یہ ناگواری کے ساتھ عمل انجام دینا ہے. جس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں تمہارے لیے ناگوار ہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا، چہ بسا تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو، ناپسند کرو، نہ چاہو. جیسے روزہ ہے، اگر فرمان اٹھا لیا جائے، روزے کی حکمت بیان کر دی جائے، مقصد بیان کر دیا جائے، فرمان اٹھا لیا جائے، کتنے روزہ رکھیں گے؟ نماز کی حکمت ذکر کر دی جائے، مقصود بیان کر دیا جائے، فرمان اٹھا لیا جائے، وہ صورت میں کتنے نماز پڑھیں گے؟ یا دیگر احکام الہیہ اگر فرمان اٹھا لیا جائے اور فقط ان احکام کی حکمت کو رہنے دیا جائے، کتنے افراد پابندی کریں گے؟ اس کے لیے پیمانہ عبدیت کا درجہ ہے، عبودیت کا درجہ ہے. جن کے اندر رغبت معاوضے کی ہے، بدلے کی رغبت ہے، وہ فرمان کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے. چونکہ فرمان ہے، فرمان بجا لانے کی پاداش ہے، جزا ہے، صلہ ہے، لہذا فرمان کو عطا المقدور چاہتے ہیں بجا لائیں، سختی کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ، جیسے بھی ہو فرمان بجا لاتے ہیں. چونکہ صلہ سے محروم نہیں رہنا چاہتے، معاوضے سے محروم نہیں رہنا چاہتے، پاداش سے محروم نہیں رہنا چاہتے. یہ بندگی نہیں ہے، یہ بندگی کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے. بندگی کا اعلیٰ درجہ عبدیت کا یہ ہے کہ رغبت فرمان روا میں ہے. فرمان روا کا فرمان نہ بھی ہو لیکن فرمان روا نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا ہے، اپنی حکمت ظاہر کر دی ہے کہ یہ حکمت ہے فرمان روا کی، اس کے اندر عبد جو مقامی عبودیت پہ فائز ہے وہ اسے بجا لاتا ہے، وہ اسے ترک نہیں کرتا، ایک دفعہ بھی ترک نہیں کرتا. جیسے مستحبات ہیں، مستحبات یعنی محبت کھینچ کے انسان کو جس عمل کے لیے لاتی ہے، حب جو عمل کروائے، نہ معاوضہ، نہ پاداش، نہ سزا، حب جو کچھ کروائے، یہ مستحبات ہیں. ان عبادات کو مستحب کہتے ہیں. حب انسان کا نفس، حب کتنی عبادتیں انسان کے نفس سے کرواتی ہے، کتنے کام محبت سے کرتا ہے انسان، حب خدا سے کرتا ہے. اگر فرامین اٹھا لیے جائیں تو اتباع اپنی جگہ قائم ہے، اتباع کا دائرہ وسیع ہے اطاعت کے ساتھ. ایک اور قرآن کریم نے
اطاعت کے مقابلے میں اصطلاح کا استعمال کیا ہے، اور وہ ہے تولی یا تولا۔ یہ اصطلاح بھی متعدد آیات کے اندر استعمال ہوئی ہے کہ اگر یہ اطاعت نہ کریں اور تولی کریں یا تولا کریں تو یہ انجام ان کا کیا ہوگا۔ اس کا معنی کیا گیا ہے کہ جو روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، رخ موڑ لینا۔ تولی تولا قرآن کریم کی متعدد آیات میں استعمال ہوا ہے۔ چند آیات نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں جن میں اطاعت کے مقابلے میں لفظ تولی یا تولو استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، آیا 137 میں ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر جنگ لکھ دی گئی، واجب قرار دی گئی کہ جنگ کرنی ہے، آپ نے دفاع کرنا ہے اپنا۔ پہلے بہت نعرے لگاتے تھے جہادی، لیکن جب جنگ کا وقت آ گیا اور حکم ملا جنگ کا تو انہوں نے کیا کیا، تولا ہو، معذرت نیچے چلے گئے، تولوا الا قلیلا منہم۔ جب جنگ کا وقت، پہلے بہت خواہش مند تھے، جذباتی تھے، بہت احساساتی تھے، جب وقت آیا، حکم آیا تو تولی کر گئے، یہ اعراض کر گئے۔ سورہ آل عمران میں ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ یہاں پر تولی اطاعت کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر اطاعت کے بجائے تولی کیا تم نے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو جان لو کہ خدا کفار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اطاعت اگر تم نے ترک کر دی اور تولی اپنائی تو کفر ہے۔ ترک اطاعت، تولی، روگردانی، منہ پھیر لینا، منہ موڑ لینا، روگردان ہو جانا، یہ کفر ہے اور خدا کفار کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان۔ اور یہ کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، عصیان سے زیادہ تولی اطاعت کے مقابلے میں ذکر آیا ہے۔ یعنی انسان اطاعت ترک کر کے معصیت، اطاعت جب ترک کرتا ہے تو لفظ عصیان کے بجائے تولی کا زیادہ ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں۔ اطاعت کی مقابل حالت زیادہ تر اس اصطلاح کے ذریعے سے بیان ہوئی ہے۔ تارکین اطاعت، زمرہ و دائرہ اطاعت سے جو باہر ہیں وہ تولی کی حالت میں ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ۔ یہ سب آیات ہیں جس میں متعدد آیات ہیں جن میں اطاعت کے بالمقابل حالت کو اس مادہ کے ساتھ، تولی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حدود اطاعت اسی صورت میں انسان کو مشخص ہوں گی چونکہ دونوں قانون اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اطاعت اور اطاعت کے مقابلے میں عصیان۔ اطاعت میں اتباع بھی اسی باب کے اندر ہے، باب اطاعت میں، یعنی جب سنت اطاعت
بیان ہوگی تو سنت اطاعت کا دائرہ اتباع کو شامل ہے. اسی طرح ترک اطاعت میں معصیت و عصیان، قانون دوم ہلاکت کا و زوال کا اور عذاب کا، اس کے اندر یہ عصیان اور تولی اور مادہ دیگر بھی ہے. اعراض بھی تیسری اصطلاح ہے، کسی بعد میں بیان کریں گے، جو اطاعت کے مقابلے میں قرآن کریم نے استعمال کیا کہ جب انسان اطاعت ترک کرتا ہے تو ایک حالت اعراض کی ہے. تولی ولایت سے ہے، ولی ولیا سے یہ مادہ بھی نکلا ہے، اور یہ بھی دین کی طرح جس سے لفظ ولایت بنا ہے، یہ تولی بھی اسی سے نکلا ہے. منہ پھیرنا، منہ موڑنا اسی مادہ سے ہے جس سے ولایت ہے، یعنی قریب ہونا. اور جیسے دین کے معنی میں بائیں کے دین کا معنی قرآن نے واضح ذکر فرمایا ہے، مبین صورت میں ذکر فرمایا ہے، لیکن دین شناسی کے مرحلے میں حیرت و الجھن موجود ہے، محسوس ہوتی ہے باقاعدہ. یہی حال اس مادہ کے بارے میں بھی ہے، ولایت کا یا ولی، مادہ ولی کے معانی میں. بعض نے ذکر کیا کہ اس کے متضاد معانی ہیں، ضد ہیں، چونکہ ولی ولایت قربت کو بھی کہتے ہیں، نزدیک ہونے کو بھی کہتے ہیں اور دور ہونے کو بھی کہتے ہیں. جیسے قرآن کی اکثر آیات میں تولی دور ہونے کے لیے ہے، منہ موڑ لینا، منہ پھیر لینا، اطاعت چھوڑ دینا، اتباع چھوڑ دینا، راہ و راستہ چھوڑ دینا، اپنا راستہ الگ کر لینا، اپنا الگ راستہ اختیار کریں یا نہ کریں اس راہ کو چھوڑ دینا یہ تولی ہے. ولی عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے پیچھے کے معنی میں، یعنی ایسی حالت انسان کی ہو جس میں کسی دوسرے کے بعد یا دوسرے کے پیچھے ہونا اس کا شمار ہوتا ہو. اس طرح سے پیچھے شمار ہونا ہوتا ہو کہ فاصلہ نہ ہو، فاصلے کے بغیر کسی کے پیچھے رہنا، یہ ولی کا لغوی معنی ہے. بلا فاصلہ کسی کے ساتھ کسی کے پیچھے جانا یا کسی کے پیچھے رہنا، جو بھی حالت ہو، جو آگے ہے اس کی جو بھی حالت ہو، بلا فاصلہ اس کے پیچھے رہنا یہ ولی ہے. اس کے ساتھ یا اس کے آگے ہونا ولی نہیں ہے، پیچھے رہنا اس کے، یہ ولی ہے بلا فاصلہ. اسی سے تولا، اسی سے ولایت، اسی سے ولی، اسی سے اولیاء، اسی مادہ سے مشتق ہے، اسی معنی میں ہے. مثلا اولیاء خدا یا اللہ ولی ہے تمہارا، بنیادی معنی یہیں سے لیا گیا ہے. اللہ ولی ہے یعنی حاکم ہے، اللہ حاکم ہے، سلطان ہے، صاحب حکم ہے، فرمان روا ہے تمہارا، کہ ولی کا معنی فرمان روا اسی مادہ سے لیا گیا ہے. کیوں لیا گیا ہے؟ چونکہ ولی و سلطان حاوی ہے امت کے اوپر، اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ، اس کی طاقت، اس کی قوت اس ساری لوگوں کے اوپر حاوی ہے. اس طرح سے کہ فاصلہ نہیں ہے اس کے فرمان روائی میں اور لوگوں کی حالت میں، بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے، کسی نے کاٹا ہوا نہیں ہے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں بنا ہوا. بغیر واسطے کے جو لوگوں کے امور کا اختیار رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ چونکہ حاوی ہے ان کے اوپر.
ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی حیثیت، اس کی شخصیت لوگوں کے اوپر حاوی ہے، اس لیے حاکم بھی ولی ہے۔ دوست کو بھی کہتے ہیں مولا یا ولی، چونکہ دوستی جس میں کوئی ایسی رفاقت جس میں کوئی بیچ میں واسطہ نہ ہو، ایسی قرابت جس میں واسطہ نہ ہو۔ حاکم بغیر واسطے کے انسان کے اوپر مستولی، جس کا استیلاء ہو، جس کی ایک حالت ہو جو انسان کے اوپر، امت کے اوپر حاوی ہونے کی حالت ہو۔ دوستی کا معنی میں جو لیا گیا تو وہ بھی اسی بنیادی معنی یہی ہے، یہ لوازم ہیں یا حالات ہیں اصل معنی کے، جنہیں ولایت کا یا مولا کا معنی ذکر کیا گیا کہ عربی میں ہر لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، اور ولایت کے انہوں نے کہا کہ 700 معنی ہیں، باقیوں کے 70 ہیں، اس کے 700 ہیں۔ اسی لیے 14 صدیوں سے سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے معانی کے اندر دوست اور قرابت دار اور فلاں ذکر کر کے الجھن بنا دی۔ لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور لغوی معنی آپس میں مرتبط ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنی عمارت ہوتی ہے، لغوی معنی بنیاد ہوتی ہے، بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ اصطلاح، قرآن کریم نے اس کو اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عرب اپنی زبان میں اس کو لغوی استعمالات میں، اپنی امور میں استعمال کرتے تھے۔ چونکہ عربوں کے ہاں ولی یعنی جہاں تعلق ہوتا تھا اور بلا واسطہ، مثلا عرب جب کاشت کرتے تھے، کوئی چیز لگاتے تھے، پودا لگاتے تھے، پودے کے ساتھ بلا واسطہ دوسرا پودا فاصلے کے بغیر لگاتا۔ پودوں کا قانون ہے کہ کبھی فاصلہ ڈال کے لگاتے ہیں، کبھی فاصلہ ڈالے بغیر۔ جہاں فاصلہ ڈال کے پودا لگائیں یہ ولی نہیں ہے، بلکہ فاصلہ آ گیا، اس کے لیے اصطلاح دیگر ہے، لفظ دیگر ہے۔ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں مثلا ردیف، یہ مرادف پودا ہے۔ مرادف یعنی جس پودے کو دوسرے پودے کے پیچھے لگایا جائے، اس کی لائن میں لگایا جائے، ایک قطار میں سب کو فاصلہ ڈال کر اگر کھڑا کیا جائے تو یہ ترادف ہے یا یہ ردیف بنتا ہے۔ ردف ایک سیدھ میں فاصلے کے ساتھ ایک چیزوں کو یا کچھ چیزوں کو چن دینا۔ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فاصلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے اور دائیں بائیں فاصلہ ڈال کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حالت لغوی اعتبار سے ایسے نہیں ہے کہ اس کو ولی کہا جائے کہ آپ کا آپس میں جو تعلق ہے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن فاصلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاصلے نے ولی کو ختم کر دیا ہے، یعنی وہ قرابت یا وہ جہت، بیٹھنے کی نشستیں آپس میں جن کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اس حالت کو ختم کر دیا اس فاصلے نے، اور سبھی ردیف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مرادف ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی مدد کے لیے ملائکہ مردفین نازل کیے، صفیں لائنوں میں بالکل نظم کے ساتھ ڈسپلن میں صفیں باندھے ہوئے ملائکہ، اور وہ انہیں فوج، بہت قوی فوج نظر آئے دشمنوں کو۔ ملائکہ مردفین یعنی ردیف میں، لائن میں، ڈسپلن میں آئے ہوئے فوجی جس طرح کھڑے ہوتے ہیں صفیں باندھ کے یا جنگی حالت اختیار کیے جاتے ہیں، اس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو مجسم کیا میدان نبرد میں، جنگ بدر میں۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے۔ فاصلے کے بغیر اگر ایک شے پودا ہو، فاصلے کے بغیر ساتھ دوسرا پودا ہو، فاصلے کے بغیر دوسرا درخت ہو، اس کو عرب اپنی زبان میں ولی کہتے ہیں، اور دیگر مشتقات اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور تمام طبعی اشیاء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جن میں ایسی قربت ہو کہ ان کے آپس میں تعلق ایسا ہو کہ بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، اور تعلق بھی اس طرح سے ہو کہ ایک چیز
دوسری چیز کے پیچھے شمار ہوتی ہو، یہ ول یہ ہے. پیچھے صرف ایک جہت ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسا بعض ائمہ لغت نے وضاحت کی ہے کہ پیچھے کے لیے دو اصطلاحیں عربی زبان میں استعمال ہوتی ہیں، ایک خلف، ایک ورا. ورا اور خلف دونوں معنی ان کا پیچھے کیا جاتا ہے. ماورا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ماورائے طبیعت ایک علم ہے، اس کا نام ہے ماورائے طبیعت، یا اشیاء جو غیر مادی اشیاء ہیں انہیں کہا جاتا ہے ماورائے طبیعت، یعنی طبیعت سے اوپر، طبیعت کے پیچھے یا طبیعت سے ہٹ کر جو امور ہیں انہیں ماورا کہتے ہیں. یا ماورائے صوت، آواز کے پیچھے، آواز سے باہر، آواز کے بعد، یوں کہہ سکتے ہیں آواز کے بعد، آواز سے مافوق. یہ آج کے علوم کی رائج اصطلاحات ہیں جو جب ان کو اپنی زبان میں آپ پڑھیں، اگر معلم ایسے پیدا ہو جائیں اپنی زبان والے کہ مشکل ہے، نہ ایسے متعلم ہیں نہ ایسے معلم ہیں جو اپنی زبان میں علوم پڑھا سکیں اپنی قومی زبان میں. یہ ملک تعلیمی طور پر جو دیوالیہ کر دیا گیا ہے، اپنی قومی زبان میں علوم تدوین نہیں ہے، قومی زبان میں پڑھانے والے نہیں ہیں، قومی زبان میں سمجھنے والے نہیں ہیں. اگر انہیں ریاضی پڑھائیں اردو میں سمجھتے نہیں ہیں، پہلی کلاس کا بچہ نہیں سمجھتا جب تک اس کو لنڈے میں نہ پڑھائیں. خوب ظاہر ہے معارف کس طرح سمجھیں گے ہم لوگ جب بیگانہ ہیں، اجنبی ہیں، زبانوں سے، اپنی قومی زبان سے، اپنی دینی زبان سے اجنبی. قومی زبان سے اجنبیت ایک خود باختگی ہے، اور دینی زبان سے اجنبیت بدبختی ہے، واقعاً بدبختی ہے. اس سے بڑھ کر اور بدبختی نہیں ہے کہ ہم دینی زبان سے ناآشنا ہیں، جس میں ہدایت ہے، جس میں قرآن ہے، جو اللہ کا کلام جس میں ہے، رسول اللہ کا فرمان جس میں ہے، ائمہ کا فرمان جس میں ہے. وہ جو زبان دوست ہے وہ ہمیں نہیں آتی. ہمیں دشمن کی زبان آتی ہے، دوست کی زبان نہیں آتی. نہایت بدبختی ہے یہ دین کی زبان سے ناآشنا ہونا. اور اس کے بعد درجہ ہے قومی زبان سے دوری و ناآشنائی. ماورا علوم میں استعمال ہوتا ہے، ایک اصطلاح علمی ہے، سائنس میں استعمال ہوتا ہے ماورا کا لفظ، جس کو کہتے ہیں میٹا فزک. طبیعیات میٹا لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ماورا. ماورا یعنی فزکس کے بعد، فزک کے بعد، جسم کے بعد. دو طرح کا معنی کرتے ہیں، بعض جسم سے آگے، بعض جسم کے بعد، یا بعض اس کو ترجمہ کرتے ہیں جسم کے اوپر، لیکن درست تعبیر وہی ورا ہے، ماورا. ماورا ولی بعد کے معنی میں ہے، یعنی ایسا جوڑ کہ شے ورا الشے ہو، نہ بعد الشے یا خلف الشے. چونکہ خلف ایک جہت، ایک سمت کے بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ورا اس شے کی ہستی، اس شے کے مرتبے کے اوپر کے مرتبے کو بھی ورا کہتے ہیں. مادی جہات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جیسے ورا الجدار، جدار کے بعد، جدار کے پیچھے. ورا السقف، ورا السما، سماوات کے بعد. ورا الارض، زمین کے بعد. ورا بعد ہی کو کہتے ہیں، لیکن وہ بعد جو ایک جہت معین میں نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی شے ہے، جیسی بھی شے ہے، جس مرتبے کی شے ہے، اس مرتبے کے اوپر کے مرتبہ، اس کو بھی ورا کہتے ہیں، یا اس کو بھی بعد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عربی لغت میں جہت ہی کے لیے ولی استعمال ہوتا ہے، چونکہ لغت کی پیدائش
اسی ماحول میں ہوتی ہے. صحرائی لغت ہے تو صحرا میں، پہاڑی لغت ہے پہاڑی میں، اور دریائی لغت ہے دریائی علاقے میں. انہی مناظر سے لغت پھوٹتی ہے. مثلا پہاڑ کے بعد پہاڑ اگر پہاڑی علاقے میں ہو، اور نہر کے بعد نہر، دریا کے بعد دریا، جزیرے کے بعد جزیرہ، ملا ہوا جزیرہ، جڑا ہوا جزیرہ، بلا فاصلہ. جہاں بھی جائیں یہ مناظر مختلف شکلوں میں روپ میں موجود ہیں. صحرا میں وہ جو صحرائی امور ہیں وہ اس طرح سے ترتیب کے ساتھ موجود ہیں کہ بلا فاصلہ. لغت میں یہی مادی امور، طبیعی امور، زمینی امور، یہ اشیاء روزمرہ کے استعمال کی، ان کے اندر ارتباط یا ان کے اندر ترتیب اگر ہو اس طرح سے کہ ایک کے بعد دوسری شے ہو اور بلا واسطہ ہو، فاصلہ نہ ہو، بلا فاصلہ ہو، عربی زبان میں اس کے لیے مادہ ولی اور مشتقات مادہ ولی استعمال ہوتے ہیں. یہ اصل پیدائش ہے لغت کی. یہاں سے یہ دو چیزوں کا بلا فاصلہ ہونا یہ معنی ہے، پیدائشی معنی، جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ولی. لیکن لفظ اس حالت میں، اس شے کے اس خاص حالت میں رکا نہیں ہے لفظ کہ اب یہیں استعمال ہوگا. جہاں لغت میں ابتدائی طور پر مثلا دو بلا فاصلہ پودے ہیں تو ان کے لیے کہا گیا کہ ہادا یلی ہادا، یہ پودا اس پودے کے بعد ہے، یہ پودا اس پودے کے بعد ہے. مثلا یہ نہیں اکتفا کیا گیا، بلکہ ان پودوں سے، یا پتھر کے بعد پتھر رکھا ہوا ہے، ٹیلے کے بعد ٹیلا ہے، کھیت کے بعد کھیت ہے، گھر کے ساتھ گھر بنا ہوا ہے. بس گھروں کا جب پتہ دیتے تھے عرب کہ کیسے کہاں ہے یہ گھر، تو وہ بتاتے تھے وہ گھر اس گھر کے ساتھ جو گھر ہے. تو یہ کہتے تھے کہ اس گھر کے ساتھ، مثلا بیتی یلی بیتہ، میرا گھر اس بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بلا فاصلہ جو گھر ہے دروازہ وہ میرا گھر ہے. ان امور کے ساتھ یا ان امور کے اندر اس ارتباط کا بلا فاصلہ بعد ہونا لغت کے لحاظ سے یہ لفظ یہاں استعمال ہوا، پیدا ہوا. لیکن چونکہ یہ تعلق بلا فاصلہ ارتباط ہونا یہ مخصوص نہیں ہے انہی چیزوں کے ساتھ، گھروں کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، بلکہ تمام امور کے اندر یہ حالت موجود ہے. وَاَز جملہ انسانی امور، مانوی امور اور انسانی تعلقات کہ جہاں پر بلا واسطہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مرتبط ہے، تعلق کے ساتھ، ان تعلقات کے لیے بھی جو بلا واسطہ کے لیے استعمال ہوتے تھے ان کے لیے مادہ ولی استعمال کیا. قرآن کریم نے اس مادہ کو اصطلاح میں تبدیل کیا، قرآنی معنی میں، نہ صحرائی معنی، نہ بدوی معنی، نہ وہ زمینی معنی جو اعراب نے آغاز میں استعمال کے لیے مد نظر رکھا تھا. اصطلاح کے اندر وہ خصوصیت قائم رہتی ہے معنی کی، لیکن وہ اشیاء جن کی یہ خصوصیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ اشیاء اب اصطلاح میں ملحوظ نہیں ہوتی، بلکہ ان اشیاء کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اصل معنی وہ ہے. جن اشیاء مثلا گھر کے بعد گھر، تو گھر کی کوئی خصوصیت نہیں تھی معنی میں، گھر کے بعد گھر کی جو خصوصیت تھی وہ ارتباط تھا یا کیفیت تھی وقوع کی، محل وقوع اس طرح کا تھا کہ گھر کے بعد گھر یا گھر کے اوپر حاوی گھر بنایا ہے، اس گھر کو وہ ولی کہتے تھے. یہ گھر اس کا مثلا اس طرح سے ترتیب یافتہ یا بنا ہوا ہے. چونکہ انسانوں میں تعلق اور انسانی معاشرت میں ایسے روابط اور ایسے تعلقات لازمی موجود ہیں، حتماً موجود ہیں. مثلا گھر کے اندر گھر کا سربراہ ہے، تمام گھریلو افراد جتنے بھی گھر میں موجود ہیں یہ سب ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ان سب کے ورا ہوتا ہے، ایک ان سب کے ورا ہوتا ہے، ان سب کے اوپر ہوتا ہے.
ان سب کے بعد ہوتا ہے، ان سب پہ حاوی ہوتا ہے ایک. مثلا بھائی سارے ایک جیسے ہیں، بھائی بہن ہیں ایک جیسے ہیں، باقی رشتہ دار ہیں، متقابل متضاعف رشتے ہیں ان کے آپس میں. یہ اس کا بھائی ہے تو وہ اس کا جواباً بھائی ہے یہ. لیکن ایک شخص گھر کے اندر اس کی حیثیت گھر کے یعنی نہ دینی گھر کے اندر، غیر دینی گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، حتیٰ بے دین گھر کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک شخص کو جو حیثیت حاصل ہوتی ہے، فیصلہ کن حیثیت اس کو حاصل ہوتی ہے، سربراہی کی حیثیت اس کو حاصل ہوتی ہے، فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، خرچ اخراجات اس کے ذمے ہوتے ہیں، درآمد اس کی ہوتی ہے، مالکیت اس کی ہوتی ہے، فرمان اس کا چلتا ہے، نظم امور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پوچھنا اس سے پڑتا ہے، اجازت اس سے لینا پڑتی ہے. ایک کو ایسی مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے. ان تعلقات میں اور ان رشتوں میں اور ان رابطوں میں اس کا رابطہ، اس کا تعلق ان سے ورا ہوتا ہے، ان سے ہٹ کر ہوتا ہے، ان سے اوپر ہوتا ہے یا ان کے بعد ہوتا ہے وہ رابطہ. مثلا آپ کہہ لیں گے جی ان سے تو بات کر لی ہے، اب ان کے بعد ان کے بابا سے بھی بات کریں جا کر. وہ بعد واقعاً بعد ہے وہ، چونکہ وہ اس کے برابر نہیں ہے، وہ بیٹے کے برابر نہیں ہے. آپ نے بیٹے سے تو بات کر لی ہے، اب ورا، اس کے ورا ایک اور بھی ہے، اس سے بھی بات کرنی پڑے گی آپ کو. وہ جو رشتہ رکھتا ہے یعنی ورا شمار ہوتا ہے، وہ ولی کہلاتا ہے اس کا. وہ جو ایسی حالت ہو کہ باقیوں کے اوپر مستولی ہو، حاوی ہو، استیلا ہو، ورا ہو ان کے اوپر، اس کو قرآن نے ولی کہا ہے. اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ولی ہے ایک، اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی مومنین کے اوپر استیلا اللہ کے ارادے کی ہے. ورائے ارادہ مومن، ورائے خواہش مومن، بعد از خواہش مومن یا مافوق خواہش مومن، ان سارے الفاظ کا اصطلاحی معنی مد نظر ہے. بعد یا ورا یا فوق ارادہ مومن ایک اختیار، صاحب اختیار اور بھی ہے، اور وہ اللہ ہے ولی ان کا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن تمہارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. مستولی اللہ ہے، استیلا اللہ کا ہے، ورا وہ حاوی خدا کی ذات ہے تمہارے اوپر، یا اللہ کا ارادہ حاوی ہے تمہارے اوپر، اس لیے اللہ تمہارا ولی ہے. خوب، یہ ولا یعنی تعلق واسطے کے بغیر، اور اس طرح کا تعلق جس میں استیلا بھی ہو، مستولی بھی ہو، جس کے اندر حاوی بھی ہو. جیسے فرعون نے استیلا پیدا کی ہوئی تھی اپنی قوم کے اوپر، وہ ان کا اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا میں ولی ہوں ان کا، میں صاحب اختیار ہوں ان کا، میرے اختیار میں ہے، میں جس کو چاہوں جو کچھ کروں. وہ اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا تھا، جبکہ نہیں تھا یہ اختیار. اس کا تعلق ولی کا تعلق نہیں تھا. ولی کے ساتھ آتا ہے جو متولی ہو یا متولا علیہ، جس کے اوپر اس کو تولی حاصل ہے، جس کے اوپر اس کو اختیار حاصل ہے، جس کے ساتھ اس کا رابطہ اس طرح کے ہے کہ بلا واسطہ اس کی زمام اس کے پاس ہے. یہ ورا بعد اگر اس طرح سے ہو کہ وہ جو بعد میں ہے، پیچھے ہے، اس کا جہت و رخ اس کی طرف ہو، یہ ولا الی کہلاتا ہے. عربی میں قانون یہ ہے، باقی لغات کی طرح ہے کہ آپ ایک ہی لفظ کو جب اس کے صلات کے ساتھ ملاتے ہیں، حروف کے ساتھ، تو پھر یہ معنی تکمیل پاتا ہے. معنی اصل معین مشخص ان حروف کے ذریعے سے ہوتا ہے جن حروف کے ساتھ جملے میں آپ استعمال کرتے ہیں. مثلا ولا الی یا ولا علی، اگر ولا علی مستولی ہوا،
اس کے اوपर حاوی ہوا، بلا واسطہ اس کے اختیار کا صاحب و مالک ہوا، یہ ولا علیہ ہے۔ ولا الی، علی عین کے ساتھ، الی الف کے ساتھ، ولا الی یعنی قریب ہوا، اس کے دوست ہوا، اس کا ساتھی بنا اس کا۔ ولا علی اس کے اوپر مستولی ہوا، اس کے اوپر حاوی ہوا، اس کے ورا اپنی حیثیت اس نے قائم کر لی ہے، اس کا اختیار اس کے پاس آ گیا ہے۔ ولا الی یعنی اس کے قریب ہوا۔ ولا ان، ولا ان یعنی ورا ہوا، اس سے ورا ہوا، یعنی اس سے منہ موڑ لیا، اس سے رخ موڑ لیا، اس سے روح گردان ہوا، جس کے بعد اس کو ہونا چاہیے تھا اور آنا چاہیے تھا، ولا الی ہونا چاہیے تھا، یا اس کے تحت ولایت ہونا چاہیے تھا، اس نے اس سے ولا اختیار کیا، یعنی ورا ہو گیا، الگ ہو گیا، بعد ہو گیا، اور ولا ان یعنی منہ ادھر کر کے اس سے الگ ہو گیا، اس سے ماورا ہو گیا۔ یہاں بھی ورا ہی مانا ہے ولی کا، لیکن ورا بعد ہو کر رخ اس کی طرف کرنا، اس کے اوپر حاوی ہونا، اس کے اوپر چھا جانا، اس کے اختیار کو اپنے اختیار میں لے لینا، اس کے ماورا ہو کر، یہ بھی ولی ہے۔ ولا الی ہو کر یعنی اس کے ورا ہو کر اس کی طرف جانا، اس کی قربت اختیار کرنا اور فاصلہ ختم کرنا، یہ بھی ولا ہے۔ اور ولا ان کا مطلب یہ ہے کہ ورا ہوا، اس کے اوپر ہوا، اس کے بعد ہوا، لیکن منہ موڑ کے، اس کی طرف سے منہ ہٹا کے دوسری طرف رخ کر کے ورا ہوا۔ یہ یہاں بھی ولی کا مطلب ورا ہے، لیکن ورا میں رخ کدھر ہے؟ جیسے ایک شخص ہے جس نے اپنے خاندان کے اوپر اپنا اختیار قائم کیا ہوا ہے، اس مرد ہے، شوہر ہے، باپ ہے، اور اپنے خاندان کے تمام امور اس کے اختیار میں ہیں، اس کی حیثیت ورا ہے، افراد ہے۔ باقی جو افراد خاندان ہیں ان کی ایک حیثیت ہے، اس کی حیثیت گھر کے قوانین کے لحاظ سے، امور کے لحاظ سے، گھریلو معاملات کے لحاظ سے ان کے ورا ہے، ان کے اوپر ہے، ان کے بعد ہے۔ اور اس طرح سے ہے کہ اس شخص میں اور گھر کے امور میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، واسطہ بھی نہیں ہے، بلا واسطہ اس کی حیثیت چونکہ ماورا ہے، اس شخص کی حیثیت ان افراد سے ہٹ کے ہے۔ ہٹ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اختیارات ان سے زیادہ ہیں، اس کے حقوق ان سے زیادہ ہیں، اس کے لیے جو کچھ جواز ہے وہ ان سے زیادہ ہے، فیصلے وہ نہیں کر سکتے، خرچ وہ نہیں کر سکتے، اور کوئی اہم قدم وہ نہیں اٹھا سکتے، وہ ایک جیسے ہیں سارے، انہیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان سے پوچھے، بس مطلب ہے یہ کہ ورا ہے ان کے، یہ الگ ہے ان سے، لیکن ایسا الگ ہے کہ فاصلہ نہیں ہے اس کے اور ان کے درمیان، بلا فاصلہ ان کے اوپر محیط ہے، بلا فاصلہ ان کے اوپر حاوی ہے، بلا فاصلہ اس کی حیثیت ان سے برتر ہے اور ان کا اختیار اس کے پاس ہے۔ خوب اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ قرابت دوستی کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے ساتھی بننا چاہتا ہے، جیسے امت سازی میں ولا اصل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے امت تشکیل پاتی ہے، ولایت کے ذریعے سے، کہ مومنین اولیاء ہیں بعض کے، یعنی یہ رابطہ ولایت مومنین کے درمیان قائم ہوگا تو یہ امت بنیں گے، اگر یہ رابطہ ولایت ان کے درمیان قائم نہ ہوا یہ امت نہیں بن سکتے۔ یعنی یہ کہ ہر مومن دوسرے مومن کے ساتھ مرتبط ہو، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، حائل نہ ہو، نہ اس کی ذات، نہ اس کی انا، نہ اس کی خواہش، نہ اس کا مفاد، نہ اس کا قوم، نہ اس کا قبیلہ، نہ اس کی برادری، نہ اس کا علاقہ، نہ اس کی زبان، کوئی چیز بیچ میں جو
ان کے علاوہ، ان کے دین کے علاوہ ہے، وہ ساری چیزیں بیچ میں سے ہٹا کے جب قریب ہوتے ہیں تو یہ اولیاء ہیں، یہ در حقیقت اب ورا ہوئے ہیں، یعنی قریب ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اس طرح سے کہ ایک دوسرے کے فاصلے ختم کر کے ایک دوسرے کے بعد یا ایک دوسرے کے ورا قرار پائے ہیں، کہ ایک مومن کو اگر ہٹاؤ تو ساتھ ہی دوسرا مومن نظر آتا ہے، جیسے بعض اوقات ردیف میں کھڑے کیے جاتے ہیں افراد، اس طرح سے نظم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض مواقع پر یا تقریبات جب ہوتی ہیں جن ممالک میں، بعض ممالک میں جن کے اندر ایک کھیل کا ہے رجحان ہے، وہاں پاکستان میں تو ختم ہو گیا، بانس ہی کاٹ دیا کہ بانسری نہ رہے، نہ کھیل ہے نہ گیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی کھیل بھی کلاشنکوف ہے، ان کی گیم بھی کلاشنکوف ہے، ان کی ساری گیم اب پاکستان کی یہی ہے، اسلحہ، گولی، دھماکہ، تنظیم، یہ کھیل ہے۔ یہ پاکستان نے گیم کے ختم کر کے ساری تباہ کر کے یہ بنایا ہے۔ لیکن بعض قوموں کے اندر ہیں، جیسے عالمی کھیل ہوتے ہیں، اولمپک کھیل ہوتے ہیں یا عالمی مقابلے ہوتے ہیں، ان سے پہلے اسٹیڈیم میں وہ تقریب، ایک آغاز کھیلوں کی تقریب کرتے ہیں جس میں نہایت اعلیٰ نظم دکھاتے ہیں کہ 100 آدمی ایک لائن میں کھڑا ہوتا ہے، اور ان کو جب آپ سامنے سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو 100 نہیں، ایک آدمی نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے یہ فرد اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ وہ جب بیٹھتا ہے تو پیچھے بلا فاصلہ دوسرا نظر آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے تیسرا بلا فاصلہ، اور آخر تک 100 آدمی کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ 100 آدمی اس نظم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس ترتیب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ ان کو جہاں سے دیکھیں ایک ہی بندہ نظر آتا ہے، متعدد نظر نہیں آتے۔ امت اس طرح کے ارتباط سے، اس ولایت سے بنتی ہے، یعنی اس قرب سے بنتی ہے۔ یہ بھی ایک ورا ہونے کا انداز ہے، یعنی مومن کے بعد مومن، جس طرح لغت میں عرب کہتے تھے پودے کے ساتھ پودا لگائیں تو چمن بنتا ہے، کھیت بنتا ہے، اسی طرح امت بنتی ہے جب مومن کے ساتھ مومن ہو، جڑا ہوا، اس طرح سے جڑا ہوا کہ فاصلہ نہ ہو ان کے بعد، مومن کے بعد مومن، مومن کے ساتھ مومن، وراء المومن مومن، مومن وراء المومن، یہ ولایت ہے، یہ رابطہ کہ فاصلہ نہ ہو، قرب ہو، اور مومن مومن کے ساتھ مرتبط ہو، بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، ورنہ ریوڑ میں بہت ساری چیزیں حائل ہوتی ہیں، ایک سینگ دونوں کے حائل ہیں، زبان دونوں کی حائل ہے، خواہش دونوں کی حائل ہے، شہوت دونوں کی حائل ہے، انا اس شخص کے بقول جنہوں نے منسوب ہے یہ شعر ان سے کہ بہت خوبصورت ہے، عالی شعر ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کہیں ماہ رمضان کی مناجات ہے، سمجھیں گے آپ کی، اگر چاہیں ایک مومن حج میں ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے وہ پورا حج شیخ بہائی کی ایک شعر سے کیا، تمام امور میں، طواف میں، سعی میں، اور وہ غزل ہے شیخ بہائی کی اور بہت خوبصورت ہے، وہی دعا تھی اس مومن کی، وہی مناجات تھی اس مومن کی، وہی سب کچھ تھا، وہ اس نے ازبر کیا ہوا تھا، جس میں وہ شیخ بہائی کا فرمانا ہے کہ کوئی پتھر کے پیچھے ہے، کوئی مورتی کے پیچھے ہے، کوئی کعبہ کے پیچھے اور کچھ سب کے پیچھے ہے، تو کہا کہ میں تو تیری تلاش میں ہوں، یہ کعبہ بہانہ ہے، میں کعبہ بہانہ ہے، کعبہ نشانی ہے، پتھروں کے لیے نہیں آیا، تیری خاطر آیا ہوں، یہ کعبہ بہانہ ہے، بہت خوبصورت ہے وہ۔ اسی طرح یہ مناجاتی شعر ہے، اگر کسی کی زبان کا ورد بن جائے، اور مشکل ہے، یہی سب سے مشکل کام ہے، جہاد اکبر اس کو دین میں، دین کی اصطلاح میں اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، خود سازی میں اس سے سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑا طاقت کا کام اسے شمار کیا گیا ہے۔ جہاد اکبر یعنی جس کے لیے جہد اکبر کی جاتی ہے، غیر معمولی کوشش، زور جہاں لگتا ہے وہ کیا ہے؟ انا کو ختم کرنا، انا ختم کرنا، بینک و بینی
انی ینازعنی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے کہ اے خدایا تیرے اور میرے درمیان فقط ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ میری انا ہے، وہ میں ہوں، یہ میں رکاوٹ ہے. فرفعنی یا فرفع انی بلطفک من البینی، اور آج یہ لطف کر کہ اس کو بیچ میں سے اٹھا دے، یہ انا اٹھا دے، یہ میں اٹھا دے، تاکہ تیرے اور میرے درمیان یہ سب سے بڑا حجاب یہ اٹھ جائے. بعض بزرگان نے جو تفسیر تعویل کی ہے آیت کی، کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے تجلی کی موسیٰ کے لیے، فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکن دکا، خوب جب خداوند نے تجلی کی اور پہاڑ جبل ریزہ ریزہ ہو گیا، ان کا یہ فرمان ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر کا جبل نہیں تھا جس کے اوپر گھاس اگا ہوا تھا، اس پہ تو تجلی خدا کی کیسے ہو؟ پتھروں پہ تو نہیں ہوتی، خاک پہ تو نہیں ہوتی، تجلی خدا دلوں پہ ہوتی ہے، نفس پہ ہوتی ہے، قلب چاہیے تجلی کے لیے. وہ موسیٰ کے جبل پہ تجلی تھی، وہ جبل جو موسیٰ کے اندر تھا. فلما تجلی ربہ للجبل، اس کے رب نے، موسیٰ کے رب نے جب تجلی کی جبل پر، فجعلہ دکن دکا، وہ جبل ریزہ ریزہ ہو گیا. یعنی وہ جبل انانیت، وہ پہاڑ، وہ ہمالیہ انانیت کا ریزہ ریزہ ہو گیا. پھر موسیٰ یہاں سے، چونکہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اب موسیٰ نے عروج پکڑا. اب موسیٰ کو کہا کہ اب تیار ہو، یہ تورات ہے، یہ عصا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ فلاں ہے، اب جا فرعون کے مقابلے میں. چونکہ فرعون چھوٹا عدو ہے، فرعون کے مقابلے میں تیرا زور نہیں لگے گا، ایک لاٹھی سے تو فرعون ڈبو دے گا، لیکن یہ جبل یہ آسان نہیں ہے توڑنا. انا کا جبل، میں کا جبل، بینک و بینی انی ینازعنی، تیرے اور میرے درمیان صرف میں ہی رکاوٹ ہوں. یہ بیچ میں سے اٹھ جائے، پھر مولا العبد میں کوئی حاجب و حجاب نہیں رہ جاتا. امت سازی میں مومن ولی مومن قرار پائے گا، یعنی ترتیب، نہ ردیف میں کھڑے ہوں گے. مردفین، فوج مردفین ہوتی ہے، لیکن امت ولی حالت میں ہوتی ہے، تولی کی حالت میں ہوتی ہے. یعنی مومن کے بعد مومن قرار پائے، ایسا کہ مومن کے درمیان، مومن اور مومن کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. مومن اور مومن یعنی ایمان، ادھر بھی ایمان ادھر بھی ایمان. اس ایمان اور اس ایمان میں تیسری چیز ناخالصی نہ ہو، یہ امت بنے گی. یہ دو امت ہیں. اگر اس کے اور اس کے درمیان فاصلہ آ گیا، اس کے اپنے مفادات، اس کے اپنے مفادات، اس کے اپنے درد، اس کے اپنے درد، اس کی اپنی انا، اس کی اپنی انا، اس کی اپنی زبان، اس کی اپنی زبان، اس کا اپنا سوچ، اس کی اپنی سوچ، تو یہ تو امت نہیں ہے، یہ ریوڑ ہیں. جیسے ریوڑ میں جانور جمع ہوتے ہیں، کوئی چیز آپس میں سیدھی نہیں ہوتی. سب سے پہلے سینگ ٹکراتے ہیں، پھر ان کے کھوپڑیاں ٹکراتی ہیں، پھر ان کی لاتیں ٹکراتی ہیں، پھر ان کے ہاتھ ٹکراتے ہیں، ہر چیز میں ٹکراتے ہیں، پھر دانتوں سے کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو. یہی ریوڑ ہوتا ہے جن کے اندر یہ حالت ہو. مومن ولیل مومن، مومن یلل مومن، مومن یلل مومن، یہ امت سازی ہے. یہ بھی ورا ہے، یہ بھی مومن بعد از مومن ہونا ہے. یہ بھی اولیاء ہے، مومن اولیاء بعضهم بعض ہے. اگر وہ استیلاء والی ولایت ہو، وہ ورا حالت استیلاء کے ساتھ ہو، حاوی ہو، وہ اختیار ہونا ہے، وہ حاکم ہونا ہے، وہ ولایت. اگر مومن یلل مومن ہو استیلاء کے بغیر، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر مستولی نہ ہو لیکن وراء المومن ضرور ہو، یہ ہے مومن اولیاء بعضهم بعض. اور ولی کی ہے، ورا ہے، مومن مومن سے ورا ہو گیا ہے. کس طرح ورا ہوا ہے کہ اس نے اپنا منہ ادھر کر لیا ہے، اس مومن کی طرف نہیں ہے رخ اس کا. مومن کے بعد جو مومن ہے وہ بعد ہے، لیکن رخ پھیرا ہوا بعد ہے، جہت بدلا ہوا بعد ہے. جہت بدل کے ولا ان ہو، اس سے منہ موڑ کے
منہ کہیں اور کیے ہوئے ہے اس کے بعد ہی، لیکن منہ موڑ کے کھڑا ہوا ہے، رخ موڑ کے کھڑا ہوا ہے، ارادہ بدل کے کھڑا ہوا ہے، نیت تبدیل کر کے کھڑا ہوا ہے. ابھی اس نے ذہن میں سوچا ہوا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے میں تو اس کا حامی نہیں ہوں، میں تو اس سے متفق، میں نے تو ایسے نہیں کرنا. یہ ہے تولوا عنہ. سب سے زیادہ جو قرآن نے اصطلاح استعمال کی ہے اطاعت کے مقابلے میں، وہ یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ اے رسول آپ انہیں پیغام دیں، یا دیگر انبیاء کو فرمایا آپ انہیں حکم دیں. انہوں نے جب حکم دیا تو قوموں نے کیا کیا؟ تولوا عنہ، تولوا، منہ موڑ لیا، رخ پھیر لیا. نافرمانی کی، اطاعت ترک کر دی، اتباع چھوڑ دی، لائن ہی تبدیل کر دی، راہ ہی تبدیل کر دیا. یہ سب سے بد نافرمانی ہے. بعض اوقات انسان راہ پہ ہے، فرمان ٹھکرا دیا، راہ پر ہے لیکن اتباع چھوڑ دی، پیروی چھوڑ دی، پیچھے چلنا چھوڑ دیا، رک گیا ہے لیکن ہے راہ پر ہی ٹھہرا ہوا ہے. یہ دوبارہ چل پڑے گا. آج فرمان ٹھکرا دیا، کل ممکن ہے فرمان بجا لائے. آج رک گیا ہے، اتباع نہیں کر رہا، پیروی نہیں کر رہا، پیچھے نہیں چل رہا، کل چل پڑے. لیکن اگر یہ متولی ہو گیا ہے، یہ منہ موڑ لیا ہے، اس نے پیٹھ کر گیا، واللہ مدبرن بھی ہے قرآن میں کہ پشت کر کے منہ موڑا، نہ صرف منہ موڑا بلکہ پشت کر لی. منہ موڑنا کنایا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو جدا کر لیا، الگ کر لیا، رخ پھیر لیا، نیت بدل لی، ارادہ ہی بدل لیا. اس نے اپنی زندگی کا مسیر ہی اس نے بدل لیا ہے، فیصلہ کر لیا. بے شک رہتا ہو دوسروں کے ساتھ، بے شک رہتا ہو نبی کے ساتھ، لیکن ذہن میں اس نے ٹھان لی ہے کہ میں نہیں ہوں، میں اس مکتب کا پیروکار نہیں ہوں، میں اس فکر کا حامل نہیں ہوں، میں یہ دین نہیں اپناتا. مثلا بیٹھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ذہن میں پلاننگ بھی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ فارغ و تحصیل ہو کے ڈگری لے کے کرنا کیا ہے. یہ ہے واللہ عنہ. یہ ابھی سے منہ موڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ابھی سے رخ پھیر کے بیٹھا ہوا ہے دین سے کہ میں دین کا نصاب پڑھوں گا، میں حوزے میں پڑھوں گا، میں مدرسے میں پڑھوں گا، اور پڑھ کر کروں گا کیا؟ ابھی سے واللہ عنہ، ابھی سے رخ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ممکن ہے کئی سال انسان دین کے ساتھ گزارے، مکتب دین میں گزارے، مہد دین میں گزارے، رہبر دینی کے ساتھ گزارے، لیکن کس حالت میں؟ تولی کی حالت میں، منہ موڑے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے، نیت بدلی ہوئے، ذہن بدل کے رہے. چونکہ مصلحتی اقامت بھی ہوتی ہے کہ کسی جگہ انسان مصلحتاً بیٹھا ہوا ہے، لیکن واللہ عنہ، مطیع نہیں ہے، معصیت کار سے بھی بدتر ہے، نافرمان سے بھی بدتر ہے، یہ عاصی سے بھی بدتر ہے. کیونکہ اس نے منہ ہی موڑ لیا ہے. عاصی نے حرکت چھوڑ دی ہے، پیچھے نہیں آ رہا، رک گیا ہے. اور عاصی بمعنی نافرمان نے اطاعت چھوڑ دی، یعنی فرمان ٹھکرا دیا ہے. منہ نہیں موڑا، فرمان ٹھکرا دیا ہے. اس نے منہ ہی موڑ لیا ہے، اس نے رخ ہی بدل لیا ہے، اس نے نیت بدل لی ہے، اس نے جہت اپنی تبدیل کر دی ہے. اس لیے یہ بڑا مجرم ہے. ان کا ذکر قرآن نے اس حالت کا اس وجہ سے زیادہ کیا ہے. انشاءاللہ آیات کے ساتھ ابھی یہ اصطلاحات واضح ہو جائیں، مفہوم اطاعت، مفہوم اتباع، ان کے مقابل حالت اور ان کے مرادف کلمات اور ان کے مضاد کلمات، تاکہ موضوع دقیق ہو جائے. پھر آگاہی کے ساتھ، اس آشنائی کے ساتھ کہ مفردات سے آشنا ہو گئے، اب جستجو کرتے ہیں قرآن کریم میں کہ اطاعت کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے، تولی کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے، اتباع کا ذکر کہاں ہے، معصیت و عصیان کیسے آیا ہے اور کن حالات پر منطبق ہوتا ہے، تاکہ ہم کم از کم اس ماہ مبارک میں یہ تشخیص دینے کے قابل ہو جائیں، یہ میزان ہمارے ہاتھ آ جائے کہ اپنی حالت کو بخوبی اندازہ لگا لیں کہ اس وقت اس سب
منظومہ فکری، منظومہ ہدایت اللہ کا جو بیان ہو رہا ہے اطاعت کا، منظومہ اطاعت، اس منظومہ اطاعت میں کہاں ہوں؟ کم از کم یہ کام انسان کرنے کے قابل ہو جائے، اتنی آگاہی پیدا ہو کہ اس منظومہ اطاعت میں اپنا مقام روشن ہو جائے کہ میں اس نظام میں کہاں کھڑا ہوں، مطیع میں شمار ہوتا ہوں، تابعین میں شمار ہوتا ہوں، عصیت کار ہوں، نعوذ باللہ، رخ پھیرے ہوئے میں شمار ہوتا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں؟ جہت کا تعین ہو۔ پھر خداوند نے اس ماہ میں یہ توفیق رکھی ہے کہ اگر تولی میں ہو تو آ سکتے ہو، در کھلا ہے، یہ ماہ گنجائش ہے، اس کے جو ایام باقی ہیں اس میں یہ مہلت ہے کہ اگر نہیں اس جگہ منظومہ میں جہاں ہونا چاہیے تھا یہاں آ سکتے ہو، چونکہ یہ ماہ اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ آپ ایک شب میں آ سکتے ہو، ایک لمحے میں آ سکتے ہو۔ اس وقت اس قدر آمادگی ہے ماہ مبارک رمضان و ماہ قرآن میں، دل اس طرح سے آمادہ ہیں، ارادہ کر کے آپ اپنی اصل پوزیشن، اپنا اصل مقام حاصل کر سکتے ہو، جہاں ہونا چاہیے وہیں مومن کھڑا ہوا ہو، پھر شاکر بنے خدا کا کہ میں جہاں ہونا چاہیے تھا میں وہاں پہنچ گیا ہوں، وہیں پر ہوں میں۔ لیکن اس کے لیے دقت کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ خداوند تعالی ہم سب کو اور تمام مومنین کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد۔